دیکھنے میں تو آج ان دونوں حفاظ کرام کے سر پر ایک سادہ سا کپڑا اور چھوٹا سا ایک کپڑے کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں آج ان کے سروں پر پوری قوم کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ آج سے یہ دین کے وہ مبلغ ہیں کہ جن کے کاندھوں پر اسلام کے پرچار کو پھیلانے کی ایک عظیم ذمہ داری رکھی گئی ہے۔ میں آج اللہ وحدہ لا شریک کو بیٹھ جائے، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ بھائی، ابھی یہ جائیں گے نہیں کہیں، یہیں رہیں گے ابھی۔ آج جو ہمارے سامنے یہ حفاظ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ جو مدرسہ ہے، مدرسہ تعلیم الاسلام، اس کو اس مقام تک پہنچانے میں سرکی والوں تمہارے خون پسینے شامل ہیں، تمہاری محنت شامل ہے، تمہاری جفا شامل ہے، تمہاری لگن ہے، جو آج یہ دو حفاظ کرام یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو خصوصیت کے ساتھ پوری بستی والوں پر اللہ ان حفاظ کرام کے صدقے میں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جن لوگوں نے بھی ہمارے اس ادارے کو دامے درمے قدمے سخنے تعاون کیا ہے، خصوصیت کے ساتھ پورا محلہ اور عمومیت کے ساتھ پورے ملک ہندوستان سے جہاں پر سے بھی جس نے بھی جیسی امداد جیسا تعاون پیش کیا ہے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور اب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس دینی کاوش کو قبول فرمائے اور اس کو ان کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ کچھ باتیں میں آپ کے گوش گزار کر دوں، اس سے پہلے بس ایک شعر ان حفاظ کرام کے تعلق سے کہ زمین بھیگی ہوئی ہے آنسوؤں سے، زمین بھیگی ہوئی ہے آنسوؤں سے، یہاں بادل عبادت کر رہے ہیں۔ کیا مصرع ہے، واہ واہ واہ۔ زمین بھیگی ہوئی ہے آنسوؤں سے، یہاں بادل عبادت کر رہے ہیں، اور فضا میں آیت مہک رہی ہے، کہیں بچے تلاوت کر رہے ہیں۔ فضا میں آیت، تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن شریف، عظمت قرآن شریف، حضور سید صاحب قبلہ، حضور سید صاحب قبلہ، مدرسہ تعلیم الاسلام، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زمین بھیگی ہوئی ہے آنسوؤں سے، یہاں بادل عبادت کر رہے ہیں، اور فضا میں آیت مہک رہی ہے، فضا میں آیت مہک رہی ہے، کہیں بچے تلاوت کر رہے ہیں۔ فضا میں آیت مہک رہی ہے، کہیں بچے تلاوت کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ جو مجھ تک یہ نذرانہ پہنچ رہا ہے، میں یہ دل سے کہتا ہوں آج اس کے اصلی حقدار وہ قاری صاحب ہیں جنہوں نے ہم کو یہ سرمایہ عطا کیا ہے، وہ مدرس جس کی محنت کا یہ نتیجہ ہے، وہ استاذ جن کی کاوشوں کا یہ ثمرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، ان کی اس محنت کو بھی قبول فرمائے۔
دیکھیں میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی ہے، رب کریم ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ کہہ دو، آپ بولو، کون محبوب؟ کہ جس محبوب نے اسی دھرتی پر حجۃ الوداع کے موقع پر ایک اعلان فرمایا تھا جو عالمی منشور قرار پایا ہے، وہ نبی رحمت فرماتے ہیں لوگوں سنو، آج میں تم کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تم میں سے کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی اچھے کو برے پر فضیلت نہیں ہے، کسی باکمال کو بے کمال پر فضیلت نہیں ہے، کسی حسن والے کو بدصورت پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تم میں سے ہر شخص برابر ہے۔ لیکن اسی محبوب کی زبانی رب اسی دنیا والوں کو یہ کہلا رہا ہے، محبوب کہہ دو ان سے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا سمجھتے ہو کہ سب برابر ہیں؟ نہیں، بلکہ ان پڑھ اور پڑھا لکھا کبھی برابر نہیں ہو سکتا، پڑھے لکھے اور جاہل کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اور اسی صیغے کے ساتھ قرآن پاک میں ایک جگہ رب اور فرماتا ہے لا یستوی اصحاب الجنت اصحاب النار، کیا رب فرماتا ہے اسی صیغے کے ساتھ؟ اگر تفسیر قرآن بالقرآن کر دیا جائے تو رب وہاں فرما رہا، یہاں کہتا ہے کہ کوئی بھی ان پڑھ پڑھے لکھے کے برابر نہیں، اور وہاں فرما رہا سنو جنتی دوزخی کے برابر نہیں۔ رب کیا فرما رہا؟ جنتی جہنمی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ گویا اگر اس آیت سے اس آیت کی تفسیر کی جائے تو رب یہ فرما رہا ہے کہ سنو جو پڑھا لکھا ہے اس کا راستہ جنت ہے، اور جو ان پڑھ ہے اس کا راستہ جہنم ہے۔ اگر پڑھ لیے تو جنت تمہاری ہو جائے گی، اگر جاہل ہوگے تو جہنم تمہارا ہوگا۔ کہو گے یہ کیسے؟ میں تمہیں بتا دوں کہ جب انسان پڑھ لیتا ہے تو اس انسان کو شریعت پتہ چلتی ہے، جب انسان کے اندر علم آتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، جب انسان کے اندر علم آتا ہے تب اسے جائز و ناجائز میں فرق پتہ چلتا ہے، جب انسان کے اندر علم آتا ہے تب اسے ماں باپ کا مقام و مرتبہ پتہ چلتا ہے، جب انسان کے اندر علم آتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ سے مروی حضرت ابن عباس سے آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ساعت ایک لمحہ علم حاصل کرنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے، اور فرماتے ہیں ایک رات علم حاصل کرنا 3 دن کے روزے رکھنے سے بہتر ہے، 3 دن کے روزے رکھنے سے بہتر ہے۔ اتنی بڑی فضیلت علم کی اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے بیان فرمائی ہے، لیکن آج ہمارا معاشرہ کہاں چلا گیا؟ آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جس قوم کو تعلیم سب سے پہلے تعلیم کا حکم دیا گیا وہی قوم تعلیم سے پیچھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تمہیں ان حافظوں کا مقام نہیں پتا ہے، ان کا مرتبہ نہیں پتا ہے، قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت نہیں معلوم ہے۔ آؤ میں تمہیں بتا دوں، موسیٰ نبی، عیسیٰ نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کا گزر ایک قبر سے ہو رہا، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ قبرستان میں اس قبر کے مردے پر سخت عذاب ہو رہا ہے، سخت عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ گزر جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر ان کا گزر اسی راستے سے ہوتا ہے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہی قبر جو کچھ دیر پہلے عذاب میں ملوث تھی، اس کے مردے پر عذاب ہو رہا تھا، اب اسی قبر میں نور برس رہا ہے۔
نور کی برساتیں ہو رہی ہیں، حضرت عیسیٰ فوراً اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، آخر ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ابھی چند لمحے پہلے تو اس پر عذاب ہو رہا تھا، اب ایسا کیا ہو گیا کہ اس پر نور کی برسات ہو رہی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی جانب سے یہ ندا آتی ہے، یہ صدا آتی ہے، عیسیٰ سن لے، میں نے اس کو قبر میں ڈالا، جب یہ قبر میں آیا ہے نا تو دنیا میں اس کی بیوی جو تھی وہ حاملہ تھی، اس کا بچہ پیدا ہوا۔ اے عیسیٰ یہ گنہگار تھا، اس کو میں نے عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، لیکن اس کا جو بچہ پیدا ہوا دنیا میں، اس کی بیوی نے اسے پالا پوسا، جب وہ 4-5 سال کا ابھی ہو گیا ہے تو وہ دنیا میں مدرسے میں جا کر اپنے استاذ کے سامنے بیٹھتا ہے اور استاذ کہتا ہے بچے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عیسیٰ اس کے بچے نے دنیا میں میرا نام لیا ہے، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جس کا بچہ دنیا میں میرا نام لے اس کے باپ کو میں قبر میں عذاب دوں، اس کے باپ کو میں قبر کے اندر عذاب دوں، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے۔ کتنی عظیم نعمتیں ہیں یہ، کتنی عظیم رب کی نعمت ہے۔ علم حاصل کرو، یہ مدرسہ یہ جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے یہ اسی لیے یہاں پر قائم کیا گیا ہے کہ ہر گھر میں پڑھا ہوا انسان ہونا چاہیے، ہر گھر میں تعلیم عام ہو جائے۔ آج دیکھیں یہ ان کے والدین لائق مبارکباد ہیں، ان کے سرپرست لائق صد مبارکباد ہیں کہ آج انہوں نے اپنے ایک بچے کو دین کا سپاہی بنایا۔ آپ سوچتے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے، کیا کیا انہوں نے؟ میں بتاؤں، ایک حدیث پاک اور سن لیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد عالی شان ہے، معجم طبرانی کی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں یجیء القرآن یوم القیامت کالرجل الشاحب۔ آقا نے فرمایا جب حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ ایک دوسرے کے پرسان حال نہیں ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے اپنے اپنے گناہوں میں، لوگ دبے ہوں گے، دھسے ہوں گے، نبی فرماتے ہیں اسی وقت یہ قرآن ظاہر ہوگا۔ کیسا؟ کالرجل الشاحب، بالکل انجان خوبصورت نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوگا، اور حافظ قرآن کے پاس آئے گا اور کہے گا فیقول لصاحبہ هل تعرفنی۔ نبی فرماتے ہیں قرآن آئے گا اور صاحب قرآن سے کہے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے، کیا تو مجھے جانتا ہے، میں کون ہوں؟ صاحب قرآن کہے گا میں تجھے نہیں جانتا، میں تجھے نہیں جانتا، تو کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں قرآن کہے گا کہ میں وہ کتاب ہوں، میں وہ کتاب ہوں جسے تو دن رات پڑھا کرتا تھا، میں وہ کتاب ہوں جسے تو نے اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا تھا، میں قرآن پاک ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تیری شفاعت کر دوں۔ اور آقا فرماتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں، حافظ قرآن کو لایا جائے گا اور پھر ان کے والدین کو بلایا جائے گا۔ کہاں ہیں ان کے ماں باپ، کہاں ہیں ان کے والدین؟ ماں باپ حاضر ہوں گے، نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے والدین کے اوپر کرامت کا تاج رکھے گا، ایسا تاج پہنایا جائے گا حافظ قرآن کے باپ کو کہ آقا فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کی خوبصورتی اس تاج کے آگے ماند پڑ جائے گی، ایسا خوبصورت تاج۔ وہ والدین کہیں گے کہ اے رب کریم میری کس نیکی کے بدلے میں تو نے مجھے یہ انعام عطا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا بے تعلیم ولد کے، تیرے اس بیٹے کی وجہ سے ہے جس نے دنیا میں رہ کے تعلیم حاصل کی ہے، دنیا میں رہ کے دین حاصل کیا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تین بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں آج ہمارے مدرسوں پر نظر کیوں ہے، نگاہیں کیوں ہیں، کیوں بند کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ روزانہ آپ پڑھتے ہوں گے، میں آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ مدرسہ وہ ہے کہ جس میں ایسی تعلیم دی جاتی ہے جس سے انسان کی روح سنورتی ہے،
جس سے انسان کا جسم نہیں بلکہ اس کی روح پاک ہوتی ہے۔ دنیاوی تعلیم سے جسم سنورتا ہے، لیکن یہ دین کی ایسی تعلیم ہے جس سے تمہاری قبر منور ہو جاتی ہے، جس سے تمہارا کفن میلا نہیں ہوتا، جس سے تمہاری روح تازگی پاتی ہے۔ تو اس لیے تعلیم پر بہت ضروری ہے کہ آپ اور ہم سب غور کریں اور اس پر عمل کریں۔ جن کے گھر میں بچے ہیں مدرسے میں داخل کرو۔ قرآن کی تعلیم بہت ضروری ہے میرے پیاروں، قرآن کی تعلیم دو، اسلامی تعلیم کے سائے میں اپنے گھر کو ڈھال دو، ایسا بنا دو کہ آج بھی تمہارے گھروں سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے۔ آج بھی اگر تعلیم عام ہو جائے ہمارے گھروں میں تو آج بھی مجاہد بن کر نکلیں گے لوگ، آج بھی محمد بن قاسم پیدا ہوں گے۔ لیکن آج یہ دوری کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں بچپن سے، پہلے دن سے، جس دن بچے کی پیدائش ہو اسی دن سے اس کی تربیت کرنا سکھا دو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو بچہ چھوٹا ہے، 3 4 سال 5 سال کا ہے حضرت، ابھی اس کو کیا سکھائیں، ابھی تو عقل ہی نہیں ہے۔ عقل دینا تمہارا کام نہیں ہے، رب کا کام ہے۔ تمہارا کام ہے اسے سکھانا۔ ایک مثال میں تمہیں دے دوں بس، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کوئی بچہ چھوٹا ہو، 3 سال 4 سال کا 2 سال کا، آپ اسے اگر بیڑی جلا کر دے دیں اور اس کے منہ میں لگائیں تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ اندر نہیں کھینچے گا بلکہ باہر پھونکے گا۔ ہوتا ہے نا، کسی بھی بچے کو دو تو پھونک مارے گا، اندر نہیں کھینچتا۔ یہ اسی دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، 2 3 سال 4 سال کا بچہ ہو تو وہ بیڑی کو پھونکتا ہے، کھینچتا نہیں ہے۔ لیکن آپ نے غور نہیں کیا کہ ایک بچہ جو آج پیدا ہوا ہو، ابھی ایک لمحہ ہوا ہے، چند منٹ اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں، اور جب اس کی ماں اسے اٹھاتی ہے اور اپنے سینے سے لگاتی ہے تو وہ کیسے سینے سے اپنی خوراک کو چوستا ہے۔ کس نے بتایا کہ اگر تم اسے اندر کھینچو گے تو تمہارے پیٹ میں غذا جائے گی؟ کس نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی ہے؟ حالانکہ بچے کی فطرت تو یہ ہے کہ پھونکے، لیکن وہاں پر چوستا ہے۔ جس ذات نے 1 منٹ کے بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم اندر چوسو گے تو تمہارا پیٹ بھرے گا، وہی رب ان کے ذہن میں یہ بھی ڈالے گا کہ ان باتوں پر عمل کرنا ہے، اسے سیکھنا ہے، اسے چھوڑنا ہے۔ تو بچپن میں پہلے دن سے اپنے بچوں کی تربیت کرو اور ان کو اسلامی ماحول میں ڈھالو۔ جب ہمارا معاشرہ اسلامی ہو جائے گا تو یقیناً یہ خرابیاں جو ہمارے معاشرے میں ہے یہ بالکل ہمارے درمیان سے اٹھتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آج ہر گھر کا یہ رونا ہے کہ بیٹا جوان ہو گیا، باپ کو مار رہا ہے، ماں کو مار رہا ہے، حضرت تعویذ دے دو، حضرت پانی پڑھ دو، بیٹا فرما بردار ہو جائے۔ لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ آج جو اس نتیجے پر پہنچا ہے وہ کس کی غلطی ہے؟ کس کی غلطی ہے جو اس نتیجے پر آج پہنچا ہے انسان؟ آپ اگر غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا یہ آپ کی کھیتی ہے جو آپ کاٹ رہے ہیں۔ آپ نے ایسی تربیت اپنے بچوں کی نہیں کی۔ ایک دیہاتی شخص تھا، تانگا چلاتا تھا، اکا۔ تانگا چلاتے چلاتے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں تو اکا چلاتا ہوں لیکن میرے 3 بیٹے ہیں، ان کو خوب محنت سے پڑھاؤں گا اور ان کو بہت بڑا آدمی بناؤں گا۔ اور اس نے محنت بھی کی، پڑھایا بھی، ایک افسر بن گیا، ایک ٹیچر بن گیا، بڑے بڑے عہدے پر فائز ہو گئے۔ اب جب بھی وہ اپنے گھر میں آتا، مال و دولت کی اب کمی نہیں ہے، لیکن گاؤں والے یہی کہتے، اے تانگے والے، اے تانگے والے، لڑکے کو کہتے اے تانگے والے کا لڑکا۔ برا لگتا، ارے میں تو کلیکٹر ہوں، افسر ہوں، مجھے ابھی بھی تانگا والا کہا جاتا ہے، تانگے والے کا لڑکا کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنے باپ سے مشورہ کیا کہ ابا اب اس شہر کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، چلتے ہیں کسی نئی آبادی میں، نئی جگہ پر۔ پہنچتے ہیں دوسرے شہر میں، وہاں عالی شان بنگلہ بنایا، بلڈنگ بنائی، 3 بچوں کے ساتھ عیش کی زندگی باپ گزارنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد بیٹوں کا ایک دوست گھر آیا، دوست آیا، بیٹا باہر بیٹھا تھا، کلیکٹر، اس کا دوست بھی اسی رینک کا تھا۔ جب سامنے بیٹھا تو بیٹے نے اندر آواز لگائی کہ لاؤ پانی پیش کیا جائے۔ باپ جو بوڑھا گھر کا
وہ پھٹے پرانے لباس میں ٹہل رہا تھا، اسے کیا پتا کون آیا ہے۔ بیٹے نے آواز لگائی اندر سے پانی پیش کیا جائے۔ باپ اندر گیا، بہو نے کہا کہ ابو گھر میں کوئی نہیں ہے، یہ پانی لے جاؤ، کوئی دوست آیا ہے اس کے سامنے پیش کر دو۔ باپ بھی خوشی خوشی لے کر چلا گیا، اور جیسے ہی لے کر پہنچتا ہے، لباس اچھے نہیں تھے، میلے تھے، کچلے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ بھی صاف نہیں تھا۔ اس دوست نے پوچھا اپنے دوست سے کہ اے میرے دوست بتا یہ جو شخص ناشتے کی پلیٹ لے کر آیا ہے یہ کون ہے؟ وہ بیٹا کہ جس کو اس باپ نے رات کی تنہائی میں محنت کر کر کے پڑھایا ہے، وہ بیٹا جس کی ترقی کے لیے وہ باپ دن رات اکا چلاتا تھا، اس بیٹے نے ایک لمحہ بھی غور و فکر نہیں کیا اور اپنی توہین سمجھتے ہوئے اپنے دوست سے کہا یہ تو میرے گھر کا نوکر ہے۔ کیا کہا؟ میرے گھر کا نوکر ہے۔ سوچا اگر کہوں گا کہ میرا باپ ہے تو میری بے عزتی ہو جائے گی، کتنا گندا ہے اس کا باپ، اس لباس میں رہتا ہے اس کا باپ۔ کہا یہ تو میرے گھر کا کام کرنے والا ہے۔ اس بوڑھے کے ہاتھ سے پلیٹ وہیں گر جاتی ہے، میرے پیاروں گرتی ہے، اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے وہ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے میرے بیٹے آج تو نے جو مجھے نوکر کہا ہے اس میں تیری کوئی کمی نہیں ہے، اس میں تیری کوئی غلطی نہیں ہے۔ آج جو تو نے مجھے نوکر کہا ہے یہ میری غلطی کا نتیجہ ہے۔ میں نے تیری دماغ میں جو مغربی تعلیم بھر دی تھی یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج تو مجھے باپ کہنے میں شرم محسوس کر رہا ہے۔ لیکن میرے بیٹے سن لے، اگر میں نے تجھے دنیاوی تعلیم کی جگہ پر دین کی تعلیم دی ہوتی، تیرے دماغ میں محمد رسول کی تعلیم کی گٹی بھری ہوتی، تو آج تو یہ نہ کہتا کہ میرے گھر کا یہ نوکر ہے، بلکہ یہ کہتا کہ یہ جو سفید پوش میں لباس میں کھڑا ہوا ہے یہ میرے والد محترم ہیں، میرے ابا جان ہیں، کہ جن کا چہرہ دیکھو تو اللہ ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ کوئی ایسے ویسے نہیں ہے، میرے والد ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھ لو تو اللہ حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ بچہ کب بولے گا؟ جب تم رسول اللہ کا دین سکھاؤ گے، جب اسے اسلام کی تعلیم دو گے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، تعلیم اسلام سے لوگ دوری بنا رہے ہیں۔ میرے پیاروں یہ مدرسہ آپ کا ہے، یہ بستی آپ کی ہے، یہاں کے بچے آپ کے ہیں، آپ انہیں اس مدرسے میں بھیجیں، دینی تعلیم انہیں سکھائیں، آراستہ پیراستہ کریں۔ انشاءاللہ یہ میرا یقین ہے کہ امسال 2 بچوں کی دستار ہوئی ہے اور آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ تعالی آئندہ سال اور بھی زیادہ بچے اسی مدرسے سے فارغ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے بھی اس میں تعاون پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں وسعتیں برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، صلاۃ والسلام۔ شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش مولا صلاۃ، رب قبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب قبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ و سلام، شہنشاہ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے
اپنے آقا پہ درود ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ میں وصلی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وصلی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا صلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ